کو اپنے سینوں میں محفوظ کرے گا، دنیا کے رب تمام خزانوں کو اس کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دے گا۔ عبد المالک مجاہد رحمہ اللہ حفظ اللہ کراچی تشریف لائے، ایک میٹنگ تھی، اس میٹنگ کے اندر انہوں نے ایک واقعہ سنا ہے، واقعہ مختصر سا سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کہنے لگے کہ ابن باز رحمہ اللہ جب آنکھوں سے نابینا ہو گئے، ایک ہوا چلی جس میں ابن باز رحمہ اللہ آنکھوں سے نابینا ہو گئے، تو ان کی خالہ جان ایک دن بڑی پریشان ہوئی۔ آج لوگ بچوں کے مستقبل سے پریشان ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنا بچہ مدرسے کو دے دیا، اس نے حفظ کر لیا، قرآن پڑھ لیا، یہ دین کا عالم بن گیا، مفتی بن گیا، اس کو ملے گا کیا؟ اس کی زندگی کیا ہوگی؟ اس کمائے گا کیا، کھائے گا کیا؟ تو میرے محترم بھائیوں، جو لوگ اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں، اللہ کی قسم تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ رب بڑے بڑے لوگوں کو ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے۔ عبد المالک مجاہد فرماتے ہیں کہ ابن باز رحمہ اللہ جب آنکھوں سے نابینا ہوا تو ایک دن ان کی خالہ ان کے پاس آئی اور آ کر بڑا افسوس کرنے لگی ابن باز کے اوپر کہ اب یہ آنکھوں سے نابینا ہو گیا، اس نے کوئی تعلیم دنیاوی اتنی بہترین حاصل نہیں کی، صرف قرآن حدیث دین کا علم بس ہی حاصل کرتا رہا، اب آنکھوں سے بھی نابینا ہو گیا، کیا کھائے گا کیا پیے گا، کرے گا کیا؟ ان کی محبت اپنی جگہ تھی۔ اب اسی طرح دنیا پریشان ابن باز کے لیے کہ ابن باز کی آنکھیں چلی گئی، کیا کمائے گا کیا کھائے گا۔ فرمانے لگے عبد المالک مجاہد کی تاریخ نے وہ وقت دکھایا کہ ابن باز رحمہ اللہ جو حرم میں پڑھایا کرتے تھے، اس وقت ملک فہد بادشاہ تھا، وہ ابن باز رحمہ اللہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا شیخ آپ کو حرم آنے جانے میں دقت ہوتی ہے، لہٰذا میں حرم کے قریب ترین رہائش آپ کو دلا دیتا ہوں۔ آج بھی جو لوگ جاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ حرم کے قریب ترین رہائش انتہائی مہنگی ہے۔ اس کے بعد ملک فہد نے اس وقت کی سب سے قیمتی ترین گاڑی، سب سے مہنگی گاڑی ابن باز رحمہ اللہ کو دلائی، لیکن اللہ والے تھے، اپنے دوست کو دے دی۔ کہنے لگے کہ تو مکہ جاتا ہے پڑھانے کے لیے آنا جانا، مدینہ جاتا ہے پڑھانے کے لیے آنا جانا ہوتا ہے، میرا تو کوئی کام نہیں، اپنی گاڑی اپنے دوست کو دے دی۔ اللہ والے ایسے ہی کیا کرتے ہیں، دنیا کو اپنے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ملک فہد کا ایک دن ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ کے بعد ملک فہد اپنے بستر پہ تھا، ابن باز رحمہ اللہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اپنے بستر پر موجود تھے۔ ملک فہد کو اطلاع ملی کہ ابن باز مکہ اتنا بڑا شیخ، اتنا بڑا عالم، حافظ قرآن بیمار ہے، اپنے بستر پر موجود ہے۔ ملک فہد ان کی عیادت کے لیے آیا، جس طرح تمام کے تمام لوگ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور شیخ اپنے تخت پر موجود تھے، لیٹے ہوئے تھے، ملک فہد وقت کا بادشاہ کہاں پر بیٹھا ہوا ہے؟ زمین کے اوپر، اور وقت کا عالم دین اپنے تخت کے اوپر۔ یہ اللہ رب العالمین کے معجزات ہیں۔ اللہ رب العالمین دین سیکھنے والوں کو، دین کا علم سیکھنے والوں کو، اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کرنے والوں کو رب دنیا میں بھی ترقی عطا فرماتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ان اللہ يرفع بهذه الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ جو اس قرآن کو سیکھتا ہے اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے سے اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم اس مدرسے میں پڑھنے والے، سیکھنے والے بچوں کو دین کا عالم بھی بنائے، دین کا محافظ بھی بنائے، دین پر عمل کرنے والا بھی بنائے، ان کو دنیا بھی بہترین عطا فرمائے، ان کے دین بھی بہترین عطا فرمائے، کیونکہ ہم نے اللہ سے دونوں ہی چیزیں مانگی ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ کریم ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔